بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولیاء وزیر آباد میں اب ہم حضرت سید احمد شیخ الہند گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مختصراً تذکرہ کرتے ہیں۔ حضرت سید احمد شیخ الہند گیلانی کا شمار مشائخ قادریہ میں ہوتا ہے، جو مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے دور حکومت میں عرب شریف سے سرزمین ہند تشریف لائے اور پنجاب کے قریب شہر وزیر آباد میں کوٹلہ کے نام سے ایک گاؤں آباد کیا، اور پھر اسی مقام پر سلسلہ وعظ و نصیحت و ارشاد برائے بندگان خدا جاری کیا۔ آپ کا شجرہ نسب چند واسطوں سے حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ اس عظیم شخصیت اور حضرت شیخ عبد الکریم عباسی نے پنجاب کے سکھوں کے ہاتھوں جام شہادت نوش فرمایا، اور بمقام کوٹلہ آپ کا مزار مبارک معروف و مشہور ہے۔ آپ کی اولاد کوٹلہ، ہزارہ اور جھنگ میں سکونت پذیر ہوئی۔ اب ہم اولیاء وزیر آباد میں حضرت مولانا ظفر علی خان کا مختصراً تذکرہ کرتے ہیں۔ حضرت مولانا ظفر علی خان ایک مصنف، شاعر، صحافی اور تحریک پاکستان کے اہم رہنماؤں میں شمار ہوتا ہے۔ بابا قوم بانی پاکستان حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک کے دنوں میں فرمایا تھا کہ اگر ہمیں مولانا ظفر اللہ خان جیسے 4 مجاہد مل جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی۔ حضرت مولانا ظفر علی خان جنوری 1873 میں شہر وزیر آباد میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم وزیر آباد اور گریجویشن علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے کی۔ اردو صحافت کی خدمات کے عوض میں آپ کو اردو صحافت کا امام کہا جاتا ہے۔ 1908 میں روزنامہ زمیندار کی ارادت سنبھالی۔ اس اخبار نے مسلمانوں کی بیداری اور ان کے سیاسی شعور کی تربیت کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ حضرت مولانا ظفر علی خان کی شاعری بھی بے مثال تحفہ ہے، تحفہ سے مالا مال ہے۔ آپ اسلام کے سچے شیدائی، محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی نعت گوئی کے لیے مشہور و معروف تھے۔ کئی کتابیں آپ کی چھپ چکی ہیں۔ آپ نے فتنہ قادیانیت کے خلاف علمی، عملی اور قلمی جہاد کیا۔ آپ کی کتاب ارمغان قادیان لائق مطالعہ ہے۔ حضرت مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے 27 نومبر 1956 کو وزیر آباد کے قریب اپنے آبائی شہر کرم آباد میں وفات پائی۔ ان کی نماز جنازہ شیخ القرآن حضرت مولانا عبد الغفور ہزاروی نے پڑھائی۔ آپ کا مزار مبارک معروف اور لائق زیارت ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔